سورہ صافات کی آیت نمبر 139 139، سورہ صافات کا 5واں رکوع اور 23 پارے کا 9واں رکوع۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے اور آپ نے دریائی سفر کا ارادہ کیا۔ کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ کشتی چلانے والوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا بھاگا ہوا غلام کون ہے۔ قرآن ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں، اور آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ چونکہ دستور قاعدہ یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھری کشتی کی طرف نکل گئے، فساہما، تو قرع ڈالا، فکان من المدحدین، تو دھکیلے میں ہوئے، یعنی آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ کیوں نکلنے میں جلدی کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی ذکر الہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ضرور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر انہیں میدان میں ڈال دیا۔ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اس میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ صرف ایک دن، بلکہ ایک دن سے بھی کم۔ اسی روز مچھلی نے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا۔ دوسری روایت ہے 3 دن، تیسری روایت ہے 7 دن، اور چوتھی روایت ہے 40 دن۔ مشہور یہ ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، ضعیف، نحیف اور نازک ہو گئے تھے جیسا بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو کا درخت اگایا، سایہ کرنے کے لیے اور مکھیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کدو کا درخت اگایا۔ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی، آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کی کھال مبارک مضبوط ہو گئی اور اپنے موقع پر بال آ گئے اور جسم میں توانائی آئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ،
اور ہم نے یونس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زائد. فآمنوا تو وہ ایمان لے آئے. تو آپ کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قوم میں جانے سے یہ ہوا کہ 1,00,000 سے زائد لوگ آپ پر ایمان لائے. سرزمین موصل میں قوم نینوا کے 1,00,000 سے زائد لوگ ایمان لائے، اور یہ واقعہ سورہ یونس کے 10ویں رکوع میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تھے، پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو عذاب ٹل گیا، اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو 1,00,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا، یعنی ان کی آخر عمر تک انہیں آسائش اور آرام کے ساتھ رکھا. فَاسْتَفْتِهِمْ تو اے محبوب آپ ان سے پوچھیں، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے؟ جوہینہ اور بنی سلمہ وغیرہ کے کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی اپنے لیے تو تم بیٹیاں گوارا نہیں کرتے، بری جانتے ہو، تو جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو. اپنے لیے تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے، دیکھ رہے تھے؟ کیوں ایسی بیہودہ بات کہتے ہیں؟ الا سن لو، انہم من افکہم لیقولون بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ ان کا کہنا بہتان ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین کہ اللہ نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر. ما لکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون کیسا حکم لگاتے ہو، کیسا فاسد اور باطل حکم لگاتے ہو، کیسی گندی باتیں کہتے ہو. افلا تذکرون تو کیا دھیان نہیں کرتے اور اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے. ام لکم سلطان مبین یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، ایسی کتاب لاؤ جس میں دلیل ہو اور وہ آسمانی کتاب ہو، تم ہرگز نہیں لا سکتے.